السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت پنجم کے مضمون اردو ضمیر اور ضمیر شخصی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ضمیر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسم کو سمجھنا ضروری ہے۔ کسی بھی شخص، چیز، جگہ یا جانور کے نام کو اسم کہتے ہیں، یعنی ہر نام اسم کہلاتا ہے۔ مثلاً علی، کراچی، کرسی، گھوڑا وغیرہ۔ آئیے ضمیر کی تعریف کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں۔ ضمیر وہ الفاظ ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی آپ کو ابھی بتایا گیا کہ اسم نام کو کہتے ہیں اور نام کی جگہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں ضمیر کہتے ہیں۔ مثلاً تم، اس، میں، وہ، ان، انہیں وغیرہ۔ ضمیر شخصی اسم کے بدلے استعمال ہونے والے الفاظ جو کسی شخص کے لیے استعمال ہو، مثلاً وہ، آپ، میں وغیرہ ضمیر شخصی کہلاتے ہیں۔ یہاں کچھ مثالیں دی گئی ہیں جس میں ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ یہاں پر وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق ایک شخص ہیں، اس لیے وہ ضمیر شخصی کہلائے گا۔ نمبر 2 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ یہاں پر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 3، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اس جملے میں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے استعمال ہوا ہے اور تم عوام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ذیل کے جملے پڑھو اور اسم کی جگہ ضمیر کا استعمال کر کے دوبارہ لکھو۔ نمبر 1، ہم حامد صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ جواب، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ نمبر 2، یاسر نے اچھا کھیلا۔ جواب، اس نے اچھا کھیلا۔ نمبر 3، احمد صاحب کے یہاں چوری ہوئی۔ جواب، ان کے یہاں چوری ہوئی۔